کھلے گا کہ جب محشر کے میدان میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ جب کٹگرے میں، عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا تو گواہی کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟ آپ کو میرے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ ایک کی گواہی کے لیے دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ نظام عدالت الہی میں باہر کا کوئی گواہ نہ ہوگا، تیرے اپنے وجود کا، تیرا اپنا وجود تیرے خلاف گواہی دے گا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اپنی گواہی کے لیے مقدمہ کورٹ میں ہو، گواہی کے لیے آپ اپنے کسی عزیز جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں، اسے کٹگرے میں گواہی کے لیے لے جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ میرا گواہ ہے، اور کٹگرے میں جانے کے بعد آپ کا اپنا آپ کے خلاف گواہی دے۔ آپ کا اپنا، اس کیفیت کو آپ محسوس کریں، آپ کا اپنا آپ کے خلاف گواہی دے۔ آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، ارے آپ تو اپنے تھے، آپ تو ہمارے اپنے تھے، آپ میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ یہی حال انسان کا روز محشر ہوگا کہ اللہ نے کہا اليوم نختم علی افواہہم، آج انسان کی زبان نہیں بولے گی۔ آج انسان کی زبان جو دنیا میں ایک لمحے کے لیے خاموش نہ رہی، پروردگار کہہ رہا ہے آج ہم انسان کی زبان پہ تالے لگا دیں گے۔ نختم علی افواہہم، ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ تو اب بولے گا کون؟ کہا تشہد ارجلہم، ان کے قدم بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کے کان بولیں گے۔ انسان پریشان ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، ارے تم ہمارے ہی خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ارے تم تو میرے اپنے تھے۔ یہ آدھا و جوارے کہیں گے نادان، یہی تو تیری غلط فہمی تھی، ہم تیرے اپنے نہ تھے، امانت پروردگار تیرے پاس ہے، ہم تیرے اپنے نہ تھے، ہم امانت پروردگار۔ تو لہذا عباد الرحمن، خدا کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ کہا وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے، وہ اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر خرامہ خرامہ چلتے ہیں، زمین پر دندنا کر نہیں چلتے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ رحمان کے بندے پہلی صفت کیا بتایا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بتایا اللہ نے کہا کہ نماز پڑھتے رحمان کے بندے، روزہ رکھتے رحمان کے بندے، نہیں کہا۔ رحمان کے بندوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر نہیں چلتے۔ یعنی کیا پروردگار اپنے رحمان کے بندوں کی صفت بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندے متکبر نہیں ہوا کرتے ہیں، رحمان کے بندے مغرور نہیں ہوتے ہیں، متواضع اور منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندوں میں تکبر نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تکبر ہو وہاں عقل نہیں ہے، جہاں عقل ہو وہاں تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ خود پسندی، میں اور میں۔ یاد رکھیے جس نے بھی میں کیا، اللہ نے اسے ایسا زمین میں ملایا کہ پھر وہ دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ یہ جو میں ہے نا، حقیقت میں آپ بکری کی آواز سنی آپ نے کیا کہتی ہے؟ تو اس کی مثال اس سے زیادہ متکبر کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کہا رحمان کے بندے کا غرور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ پسند ہے سوائے تکبر کے۔ شیطان کی 6000 سالہ عبادت اس کے منہ میں بیماری، پروردگار نے کہا تیری عبادت تجھے مبارک۔ اللہ نے شیطان نے کہا پروردگار میں نے اتنی عبادتیں کی، صرف ایک ہی تو سجدے کی بات ہے۔ خدایا یاد رکھیے مجلس، ماتم، عبادت سب کچھ چاہیے میرے اپنے مزاج کے مطابق نہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے کرنا ہے۔ کہا پروردگار اب تک میں نے تیری اتنی عبادت کی، ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے۔ یہ جو آدم کے سامنے سجدہ ہے، صرف اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، رہتی دنیا تک ایسی عبادت کروں گا جس کا کوئی جواب نہ لا سکے گا۔ اللہ نے آواز دی اعلان، میں عبادت تیرے مزاج کے مطابق نہیں چاہتا، مجھے عبادت اپنے حکم اور مرضی کے مطابق چاہیے ہے۔ میں جہاں چاہوں جھک جا، تیری مرضی جہاں جائے جھک، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ کہا 6000 سالہ عبادت تجھے کیا ریزن بتایا اللہ نے؟ استکبرت ام کنت من العالین۔ آپ قرآن پڑھیے،
قرآن نے کہا پر جب آدم کو سجدے کا حکم دیا اور قرآن نے کہا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح ہوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، شیطان نہیں گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے وہی نہیں ہیں جو شیطان مزاج ہوتے ہیں. اس سے زیادہ میں کھل کر اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتے وہی نہیں ہیں جو شیطان مزاج ہوتے ہیں. کہا الا ابلیس، ریزن پوچھا پروردگار نے، ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی، شیطان ابلیس جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے خلق کیا تو نے اس کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ ایک مرتبہ خود پروردگار ریزن بتاتا ہے، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے غرور کیا، کیا تو نے تکبر کیا، یا تو عالی لوگوں میں سے تھا؟ دو ریزن اللہ نے بتائے، استکبرت یا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین یا تو عالی لوگوں میں سے تھا. تو معلوم یہ ہوا ارشاد پروردگار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملائکہ ابلیس کے علاوہ کچھ عالی ہستیاں تھیں کہ جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا. ام کنت من العالین یا تو عالی لوگوں میں سے تھا. اب یہ عالی لوگ کون تھے؟ جب آدم خلق ہوئے آسمان کی طرف سر بلند کیا، 5 جگمگاتے نور دکھائی دیے. کہا پروردگار مجھ سے پہلے بھی، کیونکہ آدم یہی سمجھ رہے تھے نا کہ اول خلقت میں ہی ہوں، سب سے پہلے اللہ نے مجھے ہی پیدا کیا. کہا پروردگار مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا. آواز قدرت آئی، اگر یہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے، ان کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو تم پیدا نہ کی جاتے. کہا من ہم، یہ کون ہے کہ جو میری بھی خلقت کا باعث بنے؟ کہا انا محمود اولہم محمد، انا محمود اولہم محمد، میں محمود ہوں، یہ پہلا نور محمد کا ہے. انا اعلی وہو علی، میں اعلی ہوں، یہ دوسرا علی ہے. انا فاطر السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا فاطر ہوں. ثالثھا فاطمہ، یہ تیسرا نور فاطمہ کا ہے. انا المحسن ھذا الحسن، میں محسن ہوں، یہ 14 حسن ہے. انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. سب آپ کو یہ ملے گا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو حل کیا؟ کہا یہ نہ ہوتے ان کا صدقہ یہ کل کائنات اور تم. آدم نے دیکھا ان کی وجہ سے کیا پروردگار نے ام کنتا منل، کیا تو عالی لوگوں میں سے تھا؟ عالی لوگ کون تھے؟ تو سب سے پہلے جو آدم کو سبق پڑھایا گیا وہ کیا تھا؟ ذرا توجہ کیجیے گا. ہم بہت سے کام بغیر سوچے سمجھے کیے جا رہے ہیں. کبھی سوچا ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کا، ہم کبھی، میں آپ سے پوچھوں چھوٹی چھوٹی نونہال آپ کے گھروں میں ہیں کہ آپ نے ننھے منو بچوں کو اپنا نام کبھی یاد سکھایا کہ بیٹا تمہارے بابا کا نام یہ ہے، تمہارے ماما کا نام یہ ہے، تمہارے دادا کا نام یہ ہے؟ سکھایا؟ پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ پنڈتن کے نام سکھائے جاتے ہیں. خاندان سے پہلے پنڈتن کے نام سکھائے جاتے ہیں. یہ پنڈتن کے نام کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارے باپ کو پہلے یہی سبق پڑھایا گیا. ہمارے باپ آدم کو پہلے سبق یہی پڑھایا گیا. ہم آدم کی اولاد ہیں. اسی سیرت الہی پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اپنا نام نہیں سکھاتے ہیں، اہل بیت پنڈتن کے نام سکھاتے ہیں. کیونکہ پہلا سبق عباد الرحمان، رحمان کے بندے کون؟ کبھی غرور. اور یاد رکھیے جس نے جس چیز پر غرور کیا اللہ نے اسی چیز کے ذریعے اس کو نابود بھی کیا. جس چیز پر ناز ہے نا انسان کو، جنرل بات، جس چیز پر ناز ہے، خوبصورتی پر ناز ہے وہی خوبصورتی لے ڈوبی، طاقت پر ناز ہے وہی طاقت لے ڈوبی. میں تاریخ آپ کے سامنے مشاہدہ، میں نے فرعون کا واقعہ بیان کیا نا، پانی جاری ہوا. آپ جانتے ہیں فرعون کو پروردگار نے کیسے ہلاک کیا؟ دریائے نیل میں ڈبو کر ہلاک کیا نا. تاریخ آپ کے سامنے ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا.
پروردگار کسی اور عذاب کے ذریعے بھی ہلاک کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا اس کے قبضہ قدرت میں؟ لیکن کیوں پانی ہی کے ذریعے سے؟ چاہے ریڈر کچھ اور بھی ہو، لیکن میری ناقص فکر میں یہ بات پہنچی ہے کیونکہ نظام ہے کہ جس چیز پر غرور کرے گا وہی چیز انسان کو لے ڈوبے گی۔ جب نہر نیل میں پانی جاری ہوا تب اس فرعون کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھ لی، اب میں اپنی غلامی کا اعلان کر دوں گا کہ تو میرا پروردگار ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن آیا آنے کے بعد کیا کہا؟ پوری قوم کو جمع کیا اور قوم کو جمع کرنے کے بعد کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ یہ پانی میرے حکم سے جاری ہوا ہے؟ دیکھو میں نے پانی کو جاری کر دیا، عجب نہیں آواز قدرت ہے۔ فرعون جس پانی پر تجھے ناز ہے اگر اسی پانی میں ہم تجھے غرق نہ کریں تاکہ دنیا کے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو جائے۔ نمرود کو بڑا ناز تھا، دیکھیں کتنا بھی بڑا انسان ہو جائے اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نمرود اس مقام پر پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے دولت مانگنے سے پہلے، دولت مانگنا بری چیز نہیں، دولت مانگنے سے پہلے یہ دعا کرے کہ پروردگار جو دولت تو دے گا تیری راہ میں صرف کر کے اور مجھے متکبر نہ بننے کی توفیق پہلے دے، بعد میں دولت دے۔ اتنا متکبر، کیونکہ پروردگار قرآن میں کہتا ہے سورہ اقرا میں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو مستغنی غنی تصور کرتا ہے کہ اب میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر کیا کرنا؟ طغیانیت پر اتر آتا ہے۔ یہی حال کس کا ہوا ہے؟ نمرود و شداد کا بھی۔ بس میں نتیجہ آپ کی خدمت میں جھلکیاں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کیونکہ رحمان کے بندوں کی صفات جانتا ہے نا، اللہ نے کہا متکبر نہیں ہوتے رحمان کے بندے۔ کہا کہ نمرود اس مقام پر پہنچا کہ میں بھی خدا ہوں، اس کی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا مچھر کی جس کی کوئی، اللہ اکبر، اللہ کی معرفت کے لیے اپنی بے بسی، کتنا بے بس ہے انسان، ایک معمولی سے مچھر کے ڈنگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا، ڈینگو کا شکار ہو رہے ہیں، بخار کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو مریض ہیں بیمار کربلا سیدہ سکینہ کے صدقے میں تمام کی شفا عاجلہ و کاملہ مرحمت فرمائے۔ کتنا ضعیف اور کمزور ہے انسان کہ ایک معمولی مچھر کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نمرود کے ساتھ کیا کیا؟ ایک معمولی سا مچھر ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ سر میں گیا اور بار بار جانے کے بعد اب کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار جانے کے بعد ڈنک مارتا ہے، کہاں پر؟ اس کے دماغ میں۔ یہ جو مچھر جو بار بار دماغ میں ڈنک مار رہا ہے، یہ ڈنک نہیں مار رہا ہے بلکہ نمرود کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، نمرود کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کتنا بے بس ہے؟ کہا جو غلام، جو خادم نمرود کی جوتیاں اٹھانے پر مامور تھے، وہی خادم نمرود کی جوتیوں کو اسی کے سر پہ مار رہے ہیں، نمرود کے سر پہ مار رہے ہیں۔ یہ جوتیاں نہیں مار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نمرود کو سمجھا رہا ہے، نادان تیری اوقات دیکھ کیا ہے، تیری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ تو معمولی سی مچھر کا مقابلہ کر سکے، تو پروردگار کی قدرت کا کیا مقابلہ کر سکے گا؟ تو لہذا جانے گرامی پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار رحمان کے بندے کبھی متکبر غرور انہیں نہیں پایا جاتا، زمین پر آرام آرام آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ اچھا اگر خدا نخواستہ کسی میں غرور آئے تو کرنا کیا ہے؟ یہ نفسانی بیماری ہے نا، روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو شہزادی کورین ارشاد فرماتے ہیں خود فدق میں، آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے تو یہ میں بس کر دیتا ہوں۔